وہ ہے وقت کی حفاظت، ٹائم کی حفاظت۔ آج ہم اور آپ اس بات کا خیال نہیں کرتے، یا ہمارے یہاں لاپرواہیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہم یہ جانچتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ ہمارا کتنا وقت کام میں لگ رہا ہے، تعمیری کام میں لگ رہا ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا ہے دنیا میں یا آخرت میں، اور کتنا وقت ہمارا بس یوں ہی ضائع و برباد ہو رہا ہے۔ حالانکہ وقت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ وقت سے متعلق ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ وقت بھی ایک نعمت ہے، وقت بھی ایک نعمت ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ پہلے بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وقت کی اہمیت کے پیش نظر، وقت کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے ابھرنے کے وقت کی، یا اس کی گرماہٹ کے وقت کی۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی یا قسم ہے زمانے کی، دونوں معنی اس کا کیا جاتا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ اور 24 گھنٹے میں جو الگ الگ تغیرات ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، یعنی رات کے وقت کی قسم کھائی۔ ایسے دن کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں، دو باتیں یہاں پر، بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں لیکن دو بنیادی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھیے، چونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھائے گا؟ اپنی مخلوق میں سے ہی کسی چیز کی اللہ قسم کھا۔ بندوں کے لیے جائز نہیں ہے، بندے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی صفات کا قسم، اس کے علاوہ بندے کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، چاہے وہ اس کے نزدیک کتنا ہی محترم ہو اور کتنی ہی اہمیت کی کوئی چیز ہو۔ دوسری بات جو مفسرین ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت اجاگر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم جن چیزوں کی بھی کھائی ہے وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بڑی مفید ہوتی ہے، بہت اس کے اندر انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو وقت کی اللہ تعالیٰ نے بار بار جو قسم کھائی ہے یہ وقت کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھی والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ فجر کا وقت بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سوئے رہتے ہیں یا نہیں جاگ پاتے، جس دن جاگتے ہیں اس دن اس کا مزہ ملتا ہے۔ جس دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا کر لیں اس دن مزہ ملتا ہے، اس دن اس کا لطف ملتا ہے۔ اور جس دن کسی وجہ سے سو جائیں، محروم رہ جائیں تو منحوسیت لگتی ہے، عجیب دل و دماغ کی الگ کیفیت رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہم بغیر سر کے ہیں۔ صبح ہمارا سر لگتا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ لی، گویا وہ ہمارا سر محفوظ ہو گیا، اور باقی کسی دن نہ پڑھ پاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے سر الگ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد ہم چل پھر رہے ہیں۔ تو فجر کی بڑی اہمیت ہے نماز کے اعتبار سے بھی، اور اس وقت کی بھی، جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے بکورہا، اس کے ابتدائی وقت میں برکت دے، اس کے ابتدائی وقت میں برکت دے، یعنی صبح کے وقت میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا بَعْثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُم مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، پیارے نبی جب بھی کوئی لشکر بھیجتے، کوئی فوج روانہ کرتے تو اللہ کے نبی اول النہار یعنی دن کے ابتدا میں بھیجتے، یعنی صبح صبح اللہ کے نبی اس کو روانہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، صبح کے وقت جو بھی کام کیا جائے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، کم وقت میں زیادہ کام صبح کے وقت ہوتا ہے۔ آگے وہ
راوی بتاتے ہیں وکان سخر رجلا تاجرا کہ سخر یہ ایک بزنس مین آدمی تھے، تاجر آدمی تھے. وکان یبعث تجارتہ من اول النہار اور یہ اپنا تجارتی ساز و سامان، اپنے بزنس کا ساز و سامان یہ بھی صبح صبح روانہ کر دیتے تھے، صبح صبح بھیجتے تھے. فاسرا وکثر مالہ اللہ کا کرم ایسا کہ یہ مالدار ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ مالدار ہو گئے. اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر کے انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا ہے، اپنا تجربہ بتایا کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں برکت دے، پھر یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میری حالت یہ تھی، میں بزنس کرتا تھا تو میں نے اس پیٹرن کو اپنا لیا کہ میں صبح صبح اپنے تجارت کو شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے کاروبار ہوتے ہیں، الگ الگ بزنس آدمی کا ہوتا ہے، تو کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جو صبح صبح نہیں کیے جا سکتے، لیکن اتنا یقینی طور پہ مانے کہ صبح کے وقت جو کام شروع کر دیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. اس کے طور پر یہ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا میرے سامنے ہے اور میں ایک تاجر آدمی تھا، میں نے صبح صبح کام کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے بال بڑھا دیا، مال ان کا بڑھ گیا، مالدار ہو گئے یہ. تو صبح کے وقت کی خاص طور پر اہمیت ہے.